کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دل عجیب سا ہو گیا ہے، نہ رونا آتا ہے نہ عبادت میں سکون ملتا ہے؟ تو آج ہم قرآن کی ایک ایسی آیت پر بات کریں گے جو سیدھا آپ کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی کا دل پتھر جیسا ہو جاتا ہے؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں خود فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل پتھروں جیسے ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہاں تک کہ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی نکل آتا ہے، لیکن کچھ انسانوں کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو آخر یہ کن بد نصیب لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور کہیں ہم خود تو ان میں شامل نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی حقیقت جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے۔ دیکھیں سورہ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر کہا کہ کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی پھوٹ پڑتے ہیں، جن سے پانی نکل پڑتا ہے، لیکن انسان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، اور کہیں یہ نشانی ہم میں تو نہیں؟ تو آج ہم قرآن کی ایک ایسی آیت پر بات کریں گے جو سیدھا آپ کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں سکون اور برکت ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم اور دل کو جھنجھوڑ دینے والے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے دل کی کیفیت کو ہم سے سوال کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ یہ بات سورہ البقرہ میں آتی ہے۔ دیکھیں آج ہم جس آیت پر بات کریں وہ ہمیں صرف ایک واقعہ نہیں سناتی بلکہ ہمارے دل کو آئینہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا سیدھا یہ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کا دل کب اور کیوں سخت ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم سے دور ہو جائے، جب وہ قرآن کو صرف سننے کی حد تک رکھ دے مگر اس پر غور نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، تو پھر آہستہ آہستہ دل کی کیفیت بدلنے لگتی ہے اور انسان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ کہاں جا رہا ہے۔ سورہ البقرہ کی اس آیت میں اللہ پاک نے یہی ذکر کیا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں، کبھی محبت سے کبھی تنبیہ سے، تاکہ ہم واپس پلٹ آئیں، کیونکہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں تو یہ آیت ہمارے دل کو بھی نرم کر سکتی ہے، ہمیں اللہ کے قریب بھی کر سکتی ہے اور ہماری زندگی کو سکون اور نور سے بھر سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صرف پڑھنے والے نہ بنیں بلکہ عمل کرنے والے بنیں۔ تو آج اگر ہم سورہ البقرہ کی اس آیت کو دل سے سمجھ لیں تو یہ ہماری سوچ، ہمارے اخلاق اور ہماری روح تک کو بدل سکتی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام وہ روشنی ہے جو اندھیرے دلوں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس روشنی کو اپنے اندر آنے دیں اور اپنے رب کے حکم کے سامنے جھک جائیں۔ دیکھیں ہم سبھی سورہ البقرہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس دلوں پر اثر کرتی ہے اور کس دلوں کو فائدہ دیتی ہے؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے دل ایسے ہو جاتے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت؟ تو کیا کہیں آپ کا دل بھی انہی میں تو شامل نہیں؟ تو آج ہم سمجھیں گے سورہ البقرہ کی ایک ایسی آیت کو جس میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کی کیفیت بیان کی ہے پتھر کی مثال کے ساتھ، اور یہ حقیقت جو ہر انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں اس آیت کو جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں۔ اس آیت کے اصل مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت دراصل بنی اسرائیل کے ایک ایسے واقعے کے بعد نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، مگر اس کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی نصیحت، کسی عبرت اور کسی ہدایت پر اثر نہیں لیتے۔ وہ حق کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بہت گہری مثال دی ہے کہ پتھر بھی بے جان ہونے کے باوجود اللہ کے خوف سے کبھی کبھی پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے، یعنی وہ بھی اللہ کی قدرت کے آگے جھک جاتے ہیں۔ لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ نہ ان پر نصیحت اثر کرتی ہے، نہ آنسو، نہ قرآن کی آیات۔ اب اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو سوال ہمارے اوپر آتا ہے، کیا ہم وہ لوگ ہیں
जिन के दिल नरम है, या हम भी आहिस्ता आहिस्ता सख्ती की तरफ जा रहे हैं। नरम दिल वो होता है जो अल्लाह का जिक्र सुनकर कांप जाए, जो दूसरों के दुख पर रो पड़े, जो अपनी गलती पर फौरन माफी मांग ले, जो कुरान को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि उस पर अमल करे। और सख्त दिल वो होता है जो गुनाह को आम समझ ले, जिसके अंदर नसीहत की कोई जगह ना रहे, जिसे कुरान सुनकर भी असर ना हो, और जिसके लिए इंसानों के आंसू भी कोई माना ना रखते हों, जो लोगों को सताते हों, उनको परेशान करते हों, उन पर बुरे असर डालते हों। तो अगर आप पर मुश्किल वक्त है तो आप परेशान ना हों, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह पाक का साथ उन्हीं लोगों के साथ है जो सब्र करते हैं, ना कि सख्त दिल वालों के साथ। तो आज हमें खुद से सवाल करना है कि कहीं हम भी उन्हीं में तो शामिल नहीं हो रहे, कहीं हमने इबादत को आदत तो नहीं बना लिया और दिल की नरमी को खो तो नहीं दिया। क्योंकि असल कामयाबी इसी में है कि इंसान का दिल अल्लाह के जिक्र से नरम रहे, आंखें अल्लाह के खौफ से नम रहें और जिंदगी कुरान के मुताबिक चलती रहे। यही असल जिंदगी है और यही असल निजात है। ये आयतें सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 74। सबसे पहले मैं आपको सूरह अल-बकरा की इस आयत नंबर 74 जिसका तर्जमा पढ़कर सुनाती हूँ, फिर उसकी प्यारी सी बातें, उसकी थोड़ी सी तफसील जो हम समझते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर तुम्हारे दिल इन वाक़यात के बाद भी सख्त ही रहे, गोया कि तुम्हारे दिल पत्थर की मांद हैं, बल्कि पत्थर से भी ज्यादा सख्त हैं। और बाज़ पत्थर तो ऐसे होते हैं कि उनसे फूट फूट कर बड़ी बड़ी नहरें जारी होती हैं, और उन्हीं पत्थरों में बाज़ ऐसे हैं जो शक हो जाते हैं, फिर उनमें से पानी निकलने लगता है। और उन्हीं पत्थरों में बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ से ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला तुम्हारे एमाल से बेखबर नहीं है। तो देखिए सूरह अल-बकरा की इस आयत में अल्लाह ताला हमें एक बहुत ही गहरी बात समझा रहे हैं। ये आयत बनी इसराइल के एक ऐसे वाक़े के बाद नाजिल जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी वाज़ेह निशानियाँ दिखाई, उन पर अपनी नेमतें नाजिल की, लेकिन उसके बावजूद उनके दिल नरम होने के बजाय सख्त हो गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर उसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि उससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। और ये बात इंसान को झंझोड़ देती है कि जब दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाए, अल्लाह का नाशुक्रा बन जाए, अल्लाह के हुक्म ना माने, जब इंसान हक को देखकर भी इनकार करे और नसीहत सुनकर भी ना बदले, तो फिर दिल की कैफियत बदलने लगती है। अल्लाह ताला ने यहाँ पत्थर की मिसाल दी है कि बाज़ पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, कुछ ऐसे होते हैं जो अल्लाह के खौफ से ऊपर से नीचे गिर पड़ते हैं। यानी इसे अगर इंसान की मिसाल से लें तो आज क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम अल्लाह का इतना खौफ रखते हैं, फिर कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती? क्या हम अल्लाह के उन बंदों में शामिल हैं जो इन पत्थरों की तरह हम अपनी कैफियत को महसूस करें, या फिर सख्त पत्थर की तरह, बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हमारे दिल हो गए हैं? यानी बेजान पत्थर भी अल्लाह की कुदरत के सामने झुक जाते हैं, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हो जाते हैं जिनके दिल ना नरम होते हैं, ना झुकते हैं, ना असर लेते हैं। ये आयत दरअसल हमें आईना दिखाती है कि कहीं हम भी इसी कैफियत में तो नहीं। आज के दौर में हम सब कुरान सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब खुद परेशान होते हैं, यानी वज़ाइफ के तौर पर, क्या हम उस नीयत के साथ अपने रब से मोहब्बत करके उसके हुक्म को मानकर उसकी बातों को समझने के लिए, क्या इसी तरह हम कुरान पाक पढ़ते हैं? नहीं। असल सवाल ये है कि क्या हमारे दिल इस पर असर लेते हैं? क्या हम अपनी गलतियों पर नादिम होते हैं? क्या हमें अल्लाह के सामने झुकने का एहसास होता है? असल मसला दिल की सख्ती है, और दिल की नरमी वो है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है, जो उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर करती है, और जो उसे दूसरों के लिए नरम बना देती है। और सख्त दिल वो होता है जो नसीहत को सुनकर भी ना बदले, गुनाहों को मामूली समझे और अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए। ये आयत हमें ये एहसास दिलाती है कि असल दौलत दिल की नरमी है, और अगर दिल सख्त हो जाए तो इंसान सब कुछ होने के बावजूद खाली रह जाता है। तो आखिर में बस इतना सा सवाल अपने दिल से ज़रूर करें, क्या मैं वाकई वो बंदा हूँ या वो बंदी हूँ जिसका दिल अल्लाह के ज़िक्र से नरम होता है, या मैं आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों में तो शामिल नहीं हो रही जिनके दिल सख्त हो जाते हैं और फिर नसीहत भी असर नहीं करती। हम सब इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, कमज़ोरियां हम में भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। वो बार बार हमें मौका देता है, वो बार बार हमें याद दिलाता है कि वो तवाब और रहीम है, वो गफूर और रहीम है। वो चाहता है कि हम वापस आ जाएं, पलट आएं
اللہ چاہتا ہے میرے قریب آ جاؤ، کیونکہ اصل سکون اسی کے ذکر میں ہے، اسی کی باتوں کو ماننے میں ہے اور اسی کے کلام پر عمل کرنے میں ہے، اسی کی رضا میں راضی رہنے پر ہے۔ تو آج ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اپنے دلوں کو نرم رکھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور اللہ سے ہر وقت یہی دعا کرتے رہیں گے کہ وہ ہمارے دلوں کو سختی سے بچائے اور ہمیں ہدایت پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اسی طرح ہم نے اللہ کے حکم کو مان کر اپنے دل کو نرم کیا تو یقیناً اللہ پاک ہمارے دلوں میں رہتا ہے اور ہماری دعائیں سنتا ہے۔ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی زندگیوں میں بھی معجزے ہوں گے، لیکن خود کو بدلنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے نرم فرما، ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں سے ہر قسم کی سختی، غفلت اور دوری کو ختم فرما دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل تیرے خوف سے زندہ رہتے ہیں اور تیرے کلام سے سکون پاتے ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھو اور ہمیں اپنے قریب کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔